بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ پارہ نمبر 10 ہے اور اس کی ابتدا سورہ انفال کے رکوع نمبر 5 سے ہو رہی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کرو، ایک حصہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو رسول اللہ قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہوگا، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرو۔ فرمایا کہ مسلمان اللہ کی مدد کے بھروسے جہاد کرتے رہیں اور کفار کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی سے مرغوب نہ ہوں۔ رکوع نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ جنگ میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرعونیوں کی سرکشی اور ان کی تباہی کی مثال دی گئی اور فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد شکنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزا دے گا۔ رکوع نمبر 8 میں فرمایا گیا کہ اپنی قوت کو بڑھاؤ تاکہ تمہارا رعب و دبدبہ دشمنوں پر قائم رہے اور وہ تم سے لڑائی کی جرت نہ کریں، اور اگر تمہارے مخالف صلح کی خواہش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صلح پر راضی ہو جائیں، اگر وہ دھوکہ دیں تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ رکوع نمبر 9 میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور شوق دلائیں، اگر اس میں 20 صبر و استقامت اور اللہ پر توکل والے ہوں گے تو وہ 100 پر فتح حاصل کریں گے، 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب ہوں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مشکلات میں صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑو تو دگنی تعداد اور طاقت کے خلاف اللہ کی مدد سے کامیاب ہوگے۔ رکوع نمبر 10 اسلامی برادری یعنی مہاجرین اور انصار جنہوں نے جان و مال سے جہاد کیا آپس میں اچھے رفیق ہیں۔ فرمایا جو لوگ ابھی مکہ میں ہی قیام پذیر ہیں ان کی اعانت و سرپرستی کی ضرورت ہے جب تک کہ ہجرت نہ کریں، لیکن وہ اگر دین کے معاملے میں مدد چاہیں تو مدد لازم ہے، لیکن اگر اس قوم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عہد ہو جن کے خلاف انہیں مدد درکار ہے تو حد پورا کرنا آپ پر فرض نہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 1، اس میں فرمایا کہ جن مشرکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح و امن کا معاہدہ کیا تھا، اب اللہ اور رسول کا مشرکوں کی بدعہدیوں کی وجہ سے ان سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان ہوتا ہے اور ان کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، جس پر یا تو وہ شرک سے باز آ کر دین حق قبول کر لیں ورنہ پھر جزیرہ عرب سے نکل جائیں، ورنہ ان کو بزور شمشیر نکال دیا جائے گا۔ البتہ جنہوں نے بدعہدی نہیں کی ان کا عہد ان کے وعدہ تک پورا کرو۔ 4 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد مشرکوں کو پکڑو، مارو، قید کرو، اور اگر توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں آزاد کر دو۔ فرمایا اگر کوئی مشرک پناہ میں آئے تو اسے حفاظت میں رکھو، اللہ کے احکام سے آگاہ کرو، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا مشرکوں کے ساتھ کسی قسم کا نرم رویہ اختیار نہ کرو، کیونکہ ان کے بغض و عداوت کا عالم یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لے تو کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ بہرحال اگر یہ توبہ کر لیں، نماز اور زکوٰۃ میں پابندی کریں، تمہارے بھائی بن جائے تو پھر ان سے کوئی تعریض جائز نہیں، اور اگر یہ مرتد ہو جائیں تو ان سے جہاد کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں ذلیل و خوار کرے گا اور تمہیں ان پر فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا۔ فرمایا مت گمان کرو کہ بغیر کوشش اور جد و جہد کے کسی کو کامیابی کا پھل ملے گا۔ رکوع نمبر 3 میں فرمایا اب بیت اللہ کے انتظام و انصرام میں کفار و مشرکین کا کوئی حصہ نہیں، یہ کام متقی لوگوں کے کرنے کا ہے۔ فرمایا خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کا کام ایمان اور جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کیا، ان کے درجات بہت عظیم ہیں۔ فرمایا کہ دین حق کے مقابلے میں قرابت داروں اور دوستیوں کی پرواہ نہ کرو اور دیکھو کہ ان کی محبت تمہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے غافل نہ کر دے، اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ رکوع نمبر 4 یعنی غزوہ حنین کے حالات اور اپنی نوازشات کا تذکرہ فرمایا گیا اور فرمایا کہ اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد مشرک مسجد الحرام کے نزدیک نہ آئیں، تم کو غربت و افلاس کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ اہل کتاب جو اللہ کی وحدانیت و آخرت پر یقین نہیں رکھتے، نہ حرام کو حرام سمجھتے ہیں، ان سے جہاد کرو جب تک کہ جزیہ و خراج دینے اور تمہارے ماتحت رہنے کا عہد نہ کریں۔ رکوع نمبر 5 میں فرمایا یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، حالانکہ یہ دونوں ایک جیسے انسان تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ اپنے عالموں اور درویشوں اور مسیح کو اپنا پروردگار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ عالم انسانیت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ واحد ہی تمہارا رب ہے
اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ منکرین حق اسلام کی روشنی کو مشرکانہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اس سچے دین کا ہر دین پر غلبہ ہوگا۔ اہل کتاب کے علماء درویش ان سے نذرانے وصول کر کے انہیں حق پر چلنے سے روکتے ہیں، غلط مسئلے بتاتے ہیں تاکہ ان کی گدھائیاں قائم رہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں، یہ سیم و زر آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ زمانے کی تقسیم کا ذکر فرمایا کہ سال میں 12 ماہ ہیں، ان میں 4 ماہ مقدس ہیں، یہی درست بات ہے، تم ان کا تقدس پامال کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ رکوع نمبر 6 فرمایا گیا جب تمہیں جہاد پر چلنے کو کہا جائے تو کاہلی مت کرو، اگر تم نہ نکلو گے تو دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو مقرر کر دے گا۔ پھر ہجرت غار ثور کا ذکر فرمایا، جہاد کا حکم دیا اور منافقوں کے حیلے بیان کیے۔ رکوع نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا پول کھول دیا۔ فرمایا کہہ دیں کہ نافرمانوں کا مال قبول نہیں ہوگا، چاہے خوشی سے دیں یا ناخوشی سے، اور ان کے لیے ان کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار ہے۔ نماز بھی کاہلی سے پڑھتے ہیں، بہتر ہوتا کہ وہ اللہ کے دیے پر راضی رہتے اور کہتے کہ ہم کو اللہ ہی کافی ہے۔ رکوع نمبر 8 میں فرمایا زکوٰۃ و صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں، مفلسوں، محتاجوں، زکوٰۃ کا کام کرنے والوں جن کا تالیف قلب مطلوب ہو، غلاموں کو آزادی کے لیے، قرض داروں کی مدد کرنے میں، راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ رکوع نمبر 9 نفاق کی علامتیں، کافروں اور منافقوں کی سزا بیان کی گئی اور فرمایا کہ پہلی قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرو، پھر مومنوں کی خصوصیات بتائیں کہ یہ مرد و زن ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک باتیں سکھاتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ کی رضامندی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رکوع نمبر 10 میں فرمایا کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان سے سخت رویہ رکھیں۔ فرمایا نفاق کی بڑی جڑ بخل ہے، اللہ ان کے دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے۔ رکوع نمبر 11 میں فرمایا کہ منافق کی پرکھ جہاد ہے، یہ عارضی آرام و راحت کی خاطر قوم کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ منافقوں سے قطع تعلق کریں اور اپنی جماعت کو متحد اور مضبوط کرنے میں لگ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان فاسقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں، ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ تندرست ہو کر اپاہج بنتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن تو اپنی جان و مال سے لڑتے ہیں، ان کا انعام جنت کے باغ۔ رکوع نمبر 12 میں فرمایا کہ بعض لوگ جہاد میں کمزوری، ناتوانی، بیماری اور بے سامانی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے تو ان پر کوئی دوش نہیں، البتہ وہ صرف بدنیتی سے جی کتراتے ہیں، بہانوں سے جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔